بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کڑوی بات اور میں ہوں ذوالفقار بیر۔ ناظرین، ضلع چکوال کا شمار ان اضلاع میں ہوتا ہے جہاں معذور افراد کی بڑی تعداد موجود ہیں اور یہاں پر ضرورت تو اس امر کی ہے کہ جنگی بنیادوں پر کام کیا جائے، لیکن آپ اس کو بدقسمتی کہہ لیں کہ جہاں پر کام کی ضرورت ہوتی ہے وہاں ہمیں سرکار اکثر غائب ہی نظر آتی ہے، جیسے کہ ضلع چکوال کی صورتحال ہے۔ لیکن اس کے باوجود مختلف جو تنظیمیں اور خاص طور پر میں مدنی ویلفیئر سوسائٹی کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو سالہ سال سے یعنی 2012 سے لے کر اب تک مسلسل ان معذور افراد کے لیے ان کو کارآمد شہری بنانے کے لیے وہ کام کر رہی ہے۔ مدنی ویلفیئر سوسائٹی کے بانی صدر محمد عرفان جو کہ خود بھی معذور تھے، انہوں نے اس ادارے کی بنیاد رکھی۔ ابتدا میں انہوں کے جو اپنے دوست احباب تھے، جو قریبی لوگ تھے اور جو تمام لوگ آپ کہہ لیں کہ مزدور ہی تھے، کیونکہ محمد عرفان خود بھی ایک موٹر مکینک تھے، تو ان لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اس کام کو شروع کیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ وہ سب سے بڑی تنظیم ضلع چکوال کی بن گئی جو معذور افراد کے لیے عملاً میدان میں ہے۔ نہ کوئی بڑا دفتر، نہ کوئی ٹھاٹ باٹ، نہ کوئی اس قسم کی چندے والی کوئی باتیں، بس عام لوگ عام طریقے سے چندہ اکٹھا کرنا، کوئی مخیر شخص آ گیا اس نے کچھ دے دیا تو اچھی بات، نہیں تو وہی لوگ ہیں جو اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اب تک 50 سے زائد خصوصی طور پر تیار کردہ موٹر سائیکل یہ معذور افراد کے حوالے کر چکے ہیں۔ اسی طرح متعدد لوگوں کو دکانیں بنا کر دی گئی اور جس کو جو ضرورت پڑی اس کے لیے ان لوگوں نے کام کیا۔ آج بھی اسی حوالے سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا اور پنڈی گھیپ سے تعلق رکھنے والے ایک معذور شخص کو خصوصی طور پر تیار کردہ موٹر سائیکل اس کے حوالے کیا۔ اب موٹر سائیکل کی تیاری بھی بڑی اس حوالے سے بھی صورتحال بڑی دلچسپ ہے۔ ویسے تو اس قسم کے موٹر سائیکل بہت مہنگے آتے ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں یہ موٹر سائیکل تیار کرتی ہیں، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ یہ ہمارے جو جوان ہیں کیونکہ بڑے باصلاحیت ہیں، یہ معذور شخص کی ضرورت کے مطابق موٹر سائیکل تیار کر دیتے ہیں۔ یعنی اگر اس کا دایاں بازو معذور ہے، ٹانگ معذور ہے، تو اس کے مطابق ہی پھر وہ گیئر، ریس اور دیگر سسٹم کو ایڈجسٹ کرتے ہیں اور یہ سالہ سال سے بخوبی یہ کام کرتے جا رہے ہیں۔ تو اب بھی بالکل ایسا ہی موٹر سائیکل، ایسا ہی ماڈل تیار کر کے اس معذور شخص کے حوالے کر دیا گیا جس کا والد بھی معذور ہے، یعنی گھر میں کوئی فرد کمانے والا نہیں ہے، اور اب یہ موٹر سائیکل اس کی ٹانگیں بنے گا، اس کو آگے بڑھائے گا اور وہ کوئی بھی باعزت روزگار بنا سکتا ہے۔ تو ضلع چکوال میں بھی بتدریج یہ سوسائٹی اسی طرح کام کر رہی ہے۔ آج کی تقریب کی خاص بات یہ تھی کہ آج مختلف مہمان شخصیات بھی آئیں، جس میں سیر فہرست الممتاز فلور مل کے جو ایم ڈی ہیں راجہ فیصل وہ موجود تھے۔ اس کے علاوہ جو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ذمہ داران اس تقریب کا حصہ بنے، دیگر ویلفیئر سوسائٹی کے جو کارکنان ہیں وہ بھی موجود تھے۔ راجہ فیصل نے تقریب سے بھی خطاب کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ ان کو اس سے پہلے پتہ نہیں تھا کہ مدنی ویلفیئر سوسائٹی اتنا شاندار کام کر رہی ہے، تو اب ان کے علم میں آ چکا ہے، اب وہ ٹیم بھی بنائیں گے اور اس سوسائٹی کے ساتھ، اس ادارے کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے۔ ان کی اس بات میں بڑا وزن ہے کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سے ایسی مخیر حضرات ہیں کہ جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ اصل کام کرنے والی تنظیم ہے کون سی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چیریٹی کا بہت سا حصہ، بلکہ ایک سروے کے مطابق 80% جو حصہ ہے وہ پیشہ ور گداگر لے اڑتے ہیں، یعنی مکر و فریب کا جال بن کر آتے ہیں، دکھی سی کوئی کہانی سنائی اور پھر پیسے بٹور کر چلتے بنے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ جو مستحق لوگ ہیں ایک تو ان کو تلاش کیا جائے، اگر براہ راست آپ ان تک نہیں پہنچ پاتے تو پھر ایسی تنظیموں کا سہارا لیا جائے کہ وہ جو واقعی صحیح کام کر رہی ہیں، جیسا کہ مدنی ویلفیئر سوسائٹی ہے۔ اس کے حوالے سے جو اس کے بانی صدر محمد عرفان تھے اور موجودہ صدر محمد نعیم ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ پیسے ہی دیں مدنی ویلفیئر سوسائٹی کو، بلکہ آپ اس قسم کا موٹر سائیکل خود بھی تیار کروا دیں اور جو ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے اس میں یہ معاونت دے دیں گے، آپ کو بتا دیں گے کہ فلاں جگہ پر معذور افراد موجود ہیں، یہ ان کا ایڈریس ہے، یہ فون نمبر ہے۔
تو آپ خود بھی ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ایک آپ کہہ لیں کہ کھلی کتاب کی طرح یہ ادارہ کام کر رہا ہے، تو ان کی حوصلہ افزائی ضروری ہے۔ آج کی تقریب میں میاں والی سے تعلق رکھنے والے جمیل احمد خان جو مقامی صحافی ہیں وہ بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ حسب روایت چغتائی صاحب نے اسٹیج سیکرٹری کے فرائض سر انجام دیے، اور دیگر لوگ بھی اس دوران وہ آتے جاتے رہے۔ بہرحال یہ تقریبات میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تمام تر صحرا، تمام تر جو اجر ہے وہ تو اس کے بانی صدر کے سر جاتا ہے کہ جنہوں نے یہ پودا لگایا، اور آج ماشاءاللہ یہ تناور درخت بن چکا ہے، بلکہ یہ اس پر جو فروٹ لگا ہے، جو پھل لگے ہوئے ہیں، وہ بھی معذور افراد کھا رہے ہیں، اور یہ سلسلہ جتنا جاری رہے گا اس میں اس کا جو ثواب ہے وہ سب کو ملتا رہے گا۔ بہت اچھا یہ کام کر رہے ہیں لوگ، بہت بڑی اچھی یہ تنظیم ہے، صاف شفاف انداز سے یہ کام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ بس فرق صرف یہ ہے کہ ان کی معاونت کرنی ہے، ان کا ہاتھ تھامنا ہے۔ جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں خرچ کرے، وہ ان کے ساتھ رابطہ رہے، اور رابطے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ پیسے دے کر یا کوئی بھی چیز دے کر بھول جائے، مانیٹرنگ کرے، پوچھیں کہاں دیا ہے، کس کو دیا ہے، کیسے دیا ہے، یہ سارا ریکارڈ کا حصہ ہوتا ہے۔ تو اس قسم کی جو تقریبات ہیں اس میں یقینی طور پر جب شامل بندہ ہوتا ہے تو دلی اطمینان بھی حاصل ہوتا ہے۔ ویسے تو روزانہ کئی تقریبات میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، لیکن یہ سادہ سی تقریب جس میں وہ کہتے ہیں کہ چھوٹی جگہ پر بڑے لوگ یہ اکٹھے تھے، ان لوگوں کو سے مل کر ان کے کام کو دیکھ کر ہمیشہ خوشی ہوتی ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ یہ تنظیم پھلتی پھولتی رہے اور اسی طرح معذور افراد کی خدمت جاری رکھے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔